برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ جمعیت کی پوری ٹیم، جمعیت کے پورے رفقا، سارے رفقا اور سارے کارکنان نے آپ سب کو ایک آواز دی تھی، احوام کیا تھا۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد کشن گنج جا کر اس بیداری کا ثبوت پیش کیا کہ مولانا محمود مدنی ہو یا مولانا ارشد مدنی ہو یا یہ کہ مفکر قوم ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی ہو یا یہ کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جسٹس آف اسلام کیوں نہ ہو، ہم سارے اکابر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب اس ملک کو جس بات کی اور جس طرح کی قربانی کی درکار ہوگی ہم انشاءاللہ اس طرح کی قربانی ہمیشہ پیش کریں گے۔ کیا نوجوانوں آپ کا خون اس اعتبار سے گرم ہے، آپ میں بیداری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کے اکابر آپ کو جب بھی آواز دیں گے اپنے اکابر کی آواز پر آپ لبیک کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، کہو گے نا؟ انشاءاللہ اگر اس بیداری کے ساتھ آئے ہو اس کا مطلب آپ بیدار ہو، اس کا مطلب آپ کا دل زندہ ہے، اس کا مطلب آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ اگر آپ اپنے اکابرین کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے تو پھر یاد رکھو آپ نے شاید دیکھا ہوگا سیریا کا وہ خوخار ظالم بھیڑیا، وہ خوخار ظالم بھیڑیا جس نے اپنے دور حکومت میں سیریا کے معصوم بچوں کا قتل عام کیا تھا، مظلوموں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے تھے۔ دیکھا تم نے سیریا کا کیا حال ہوا؟ تختہ پلٹی کا عالم آیا اور اس کمبخت کے مارے کو سیریا چھوڑ کر دوسرے ملک بھاگنے کی نوبت آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کے بازار اس نے گرم کر رکھے تھے۔ رپورٹ تو یہاں تک بتاتی، ترکی کے TRT جا کر دیکھ لو، الجزیرہ کی رپورٹ دیکھو، الجزیرہ کی رپورٹ دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی اور معلوم ہوتی ہے کہ سیریا کا جو ظالم بادشاہ تھا جس کو بھی چھپنے کی جگہ نہ مل رہی، سیریا میں اس نے ایک ایسا جیل خانہ بنایا تھا جس میں بہت سارے ایسے مسلم قائدوں کو، مسلم دانشوران کو اور مسلم رہنماؤں کو اس جیل خانے میں بند کیا تھا، صعوبتیں دی تھی، ان کو تکالیف دی گئی تھی، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی تھی۔ رپورٹ تو یہاں تک آتی ہے اور ویڈیو اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہے کہ ان کو کرنٹ دیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کی زندگی کو وہیں پر نرک کر دیا گیا، زندہ لاش کی طرح سے وہ لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب جبار اور قہار والا جبار اور قہار کی لاٹھی چلتی ہے تو کسی سیریا کے ظالم حکمرانوں کی حکمرانی نہیں چلتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تختے کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جاؤ سیریا، جاؤ سیریا کے اس ظالم، اس درندہ صفت بادشاہ کو دیکھو، آج وہ اپنے وجود کو بچاتے پھر رہا لیکن کوئی ملک اس کو رہنے کی اور پلٹنے کی جگہ نہیں دے رہا۔ حال ہی میں تم نے دیکھا بنگلہ دیش کی یہ شیخ حسینہ جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا دم بھر رہی تھی، جس کے باپ نے کئی ہزار علماء کرام کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا تھا، کئی ہزار علماء کرام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا۔ دیکھا تم نے شیخ حسینہ کا بھی تختہ پلٹا۔ انشاءاللہ یاد رکھو نوجوانوں، آج اگر ہندوستان میں بھی ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا ہے، بس تم بدل جاؤ، ہم بدل جائیں، ہم سب اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنت سے جوڑ دیں، اپنے نبی کی سچی پکی غلامی اختیار کر لیں۔ کوئی ظالم بادشاہ اور کوئی ظالم حکمراں اس ہندوستان میں بھی نہیں ٹک سکتا، نہیں ٹک سکتا۔ ہم سے یہ ہندوستان ہے، ہم سے یہ ملک ہے، ہم ہیں یہ دنیا ہے، ہم سے یہ نظام ہے، ہم نہیں تو یہ نظام نہیں، ہم نہیں تو یہ دنیا نہیں، ہم نہیں تو یہ دستور نہیں۔ اس لیے کہ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک اس دھرتی میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی رہے گا، اللہ اس دھرتی کے نظام کو ویسے ہی چلاتا رہے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے بھائی، تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ لیکن نہ آپ نہیں پہچاننے والے ہیں، کوئی نہیں پہچاننا۔ مسلمان جس دن اپنے آپ کو پہچان لے کہ آپ ہیں کیا، آپ ہیں کون، آپ کس کی امت ہیں، تو خدا کی قسم ہماری یہ نوجوان نسلیں جو عام طور پر، میں چونکہ اسی سرجا پوری کا حصہ ہوں، امور بائیسی کا میرا علاقہ ہے، میں بہت قاعدے سے جانتا ہوں یہ کڑاکے کی ٹھنڈ چل رہی نا، پینڈال نہیں بھرا، لیکن یہاں پر اگر کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ سجتا، کوئی نائٹ ٹورنامنٹ کرا دیا جاتا،
یہ بھڑوے نوجوانوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی نہیں ہوتی. باتیں کڑوی تو معاف کرنا, باتیں کڑوی ہو تو معاف کرنا, لیکن میں نے دیکھا گاؤں گاؤں جا کر, ٹولے ٹولے جا کر, محلے محلے جا کر یہ بے شرم نوجوان نسلیں اور یہ ہمارے سماج اور ہمارے پنچایت کے ماننی مکھیا اور ماننی سرپنچ اور ماننی ہمارے سمیتی اور ماننی ہمارے ماننی ہمارے ممبر صاحبان, یہ سارے لوگوں کو بھی جوش آتا ہے اور یہ لوگ بھی نوجوان نسلوں کو بڑھاوا دیتے ہیں. سب لوگ اعلان کرتے میرے نام سے 5000, میرے نام سے 2000. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے زیادہ اگر کسی قوم میں جہالت پائی جاتی ہے تو وہ مسلم قوم میں جہالت پائی جاتی. کیا سمجھتی ہے یہ مسلم قوم, کیا سمجھتے ہو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے. آپ کے نبی, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اور جس کتاب کی سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت تھی. جانتے ہو آپ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا مطلب کیا ہوتا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی خوب کہا تھا, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. بتاؤ آج وہ قوم کیوں تعلیم کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. آج میں کہتا ہوں BPSC پاس ہونے والوں میں کتنی مسلم پرسنٹیج ہے, کتنی مسلم آبادی ہے, بہت کم میں مسلم آبادی. کیوں؟ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. تمہارے نبی, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرا نازل ہوئی تھی, لیکن آج اس قوم کو تعلیمی بیداری کے عنوان سے جلسے کرانے کی ضرورت پڑ رہی. کیوں؟ اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ قوم صرف اور صرف مٹر گستی میں پڑی ہے. آج اس قوم کے نوجوانوں کو کرکٹ کے گراؤنڈ سجانے سے, اسی طرح سائیکل ریس اور اسی طرح سے ناچ گانے اور غزلیہ مشاعرے اور ان میں شاعرات کو بلا کر ان کے چہرے کی زیارت کر کر اپنے عشق کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے مفتی صاحب, نہیں ہے. واہ, بہادر گنج میں کوئی مہذب شاعرات آ جائیں, غزل کا پروگرام ہو تو پھر پیر رکھنے کی جگہ نہ ملتی ہے. لیکن آئے نہ چکے یہاں حضرات علماء, یہاں کہاں بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی بھیڑ اکٹھا؟ ایمان کی کمزوری ہے, خدا کی قسم ایمان کی کمزوری. سرجا پوری مسلمانوں کان کھول کر سنو, کان کھول کر سنو. سب سے زیادہ کشن گنج لوک سبھا ہو, کٹیہار لوک سبھا ہو یا اسی طرح سے پورنیا کے تو بہت کم آبادی, لیکن کشن گنج اور میری جانکاری کے مطابق کٹیہار لوک سبھا میں سورجا پوری مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے, بڑی تعداد ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے اور آپ کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی بہترین اسکول نہیں, کوئی بہترین کالج نہیں, کوئی بہترین یونیورسٹی نہیں. ایک مرد قلندر, مرد درویش مولانا اثر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا بھی تھا, لیکن ان کے خواب کو کچھ ہمارے آستینوں کے ساتھ میں شرمندہ تعبیر ہونے نہیں دیا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کشن گنج ضلع کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شاخ لا کر ایک بڑا تحفہ دیا تھا, ایک بڑا قیمتی سرمایہ دیا تھا. لیکن کم وقتی ہمارے کچھ دلے حکمرانوں کی, کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا, دل کے پھپھوڑے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بھائیو, میں سیدھی سیدھی بات آپ سے یہ کرتا ہوں, مولانا رحمت اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا آج تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. آج بھی علی گڑھ کے نام سے جو جگہ موقوف کی گئی وہ جگہ آج بھی ہے. صرف اور صرف مولانا رحمت اللہ علیہ نے جو ملیہ اسکول کے نام سے وہ اسکول قائم کیا تھا انٹر کالج تک بچیوں کے لیے, وہ اسکول مولانا کی یاد ہے. کیا مولانا کا یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ ہم اپنے سانسدوں کو اور اپنے ودھایکوں کو جب ہمارے پاس ووٹ لینے آتے تب کیوں نہیں ہمیں وہ احساس دلاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس وقت ان کا ہاتھ پکڑ کر, گریبان پکڑ کر ان سے عاجزی کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہتے آپ کو ووٹ دیں گے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے سیمانچل کی تصویر اور تقدیر جو تعلیمی اعتبار سے نہیں بدل رہی آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ کو سیمانچل کی جہالت دور کرنا پڑے گی. سیمانچل کی حالت یہ کہ سیمانچل کے 10-10 سال 8-8 سال
کے معصوم بچے جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں کاپی ہونی چاہیے، بدقسمتی ہماری ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی اور ان کے گارجین جو بہت گارجینز ہیں، صرف اور صرف 1500 روپے، 2000 روپے اور 2500 3000 کی سیلری پانے کے لیے جاؤ لہرا چوک جا کر دیکھو، جاؤ کشن گنج کی چوڑی پٹی میں جا کر دیکھو، ہوٹلوں میں برتن کون مانج رہا؟ ہمارے مسلم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مانج رہے ہیں۔ سائیکل کی دکان پر پنچر کون بنا رہا؟ موٹر سائیکل کی دکان پر پنچر کون بنا رہا؟ ہماری مسلم قوم کے نونہال بنا رہے ہیں، نہیں بنا رہے ہیں تو پھر دن رات یہودیوں کو گڑیانے سے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ملنے والا؟ کیوں گڑیاتے ہو؟ کیوں کہتے ہو یہودی طاقتیں بڑی ظالم طاقتیں ہیں؟ نہیں، بین الاقوامی قانون میں پڑھ کے دیکھو، جتنے زیادہ ججز ملیں گے تمہیں، ججز بین الاقوامی جو قانون طے ہوتا جس میں ایک نہیں، دو نہیں، 70 سمتھنگ ممالک اس سے جڑے ہیں، افلیٹیڈ ہے بین الاقوامی سے۔ سب سے زیادہ ججز کس کے بتاؤ؟ یہودیوں کے۔ اور یہودیوں کی آبادی کتنی؟ اسرائیل کی پاپولیشن کتنی؟ صرف 70 لاکھ سمتھنگ۔ مسلمانوں ڈوب مرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام میرا اور آپ کا 57 ملک، 57 ممالک ہمارے، ان کا تو صرف ایک ملک ہے اسرائیل، چھوٹا سا جو قبضہ کیا ہوا ملک، جس کی آبادی صرف 70 لاکھ، باوجود اس کے وہ ڈنڈنا رہا، باوجود اس کے وہ مسلم حکمرانوں کو اور مسلم ممالک کو آنکھیں دکھا رہا، باوجود اس کے وہ معصوم فلسطینیوں کے جان روزانہ ان کے اوپر بم برسا رہا، بارود برسا رہا۔ بتاؤ مسجد اقصی کے لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی تاریخ ایسی نہیں گزرتی جس تاریخ میں کہ کسی معصوم فلسطینیوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت نہ آتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہ تم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے چلے گئے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے اور کسی گھر کے کوئی کچن ایسا نہیں ہے جس کچن میں اور جس گھر میں یہودیوں کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ استعمال نہ کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم آج تعلیم کے میدان میں بہت آگے جا چکی ہے۔ مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں، تمہارے مسئلے اسی وقت حل ہوں گے جب تم تعلیم کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے۔ کسی نے کئی خوب کہا تھا کہ تم پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیریں ملا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ تو